ذرا محمد مرزا انجینئر صاحب کی بات سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ جو کہتا ہے نا مجھے اہل بیت سے بڑی عقیدت ہے، نہیں نہیں ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اہل بیت کا، آپ اس کو ایک میسج کر دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ اس کے رسپانس سے چیک کر لیجئے گا وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ لیکن یہی آپ جعلی حدیث بنا لیں کہ ابو بکر عمر عثمان سے مومن ہی محبت رکھے گا اور اس سے دشمنی منافق ہی رکھے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کرے گا۔ آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں یہ وائٹ بورڈ پہ حدیث لکھ کے لگا دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ دیکھیے گا پھر شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی، یہ کوئی شیعہ لکھ گیا اور حضرت ابوبکر کے لیے جعلی بنا کے لکھ دے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں مینٹالٹی کیسے بنائی گئی ہے۔ تو جب جو بیماری ہوتی ہے نا اسی کا علاج ہوتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں آئے دن ہر لیکچر میں رفع الیدین کا ذکر کرتا ہے، کبھی سورہ فاتحہ کی کوئی تلاوت کر دیا کرے، کوئی اتحیات سنا دیا کرے، جس میں ہر آدمی اپنے حساب سے سمجھانا چاہتا ہے کہ جس طرح میں مانتا ہوں آپ بھی اس طرح مانیں، نہیں تو آپ اس کے سامنے ان کو ماننے والے شمار نہیں کیے جائیں گے۔ مرزا محمد انجینئر صاحب یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے اہل بیت کو میں ہی مانتا ہوں، اور جو سنی حضرات ہیں وہ ان کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اور میں ہی ان کو مانتا ہوں۔ ہر بندہ اپنی زبان سے جو چاہے کہہ سکتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہر فریقین کا اپنا یہ دعویٰ ہوتا ہے، وہ اپنے اس دعوے میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی انہی کو مانتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح آپ چاہیں ہم اس طریقے سے مانیں۔ بریلی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا کچھ لوگ پیروں کو نہیں مانتے ہیں، ولیوں کو نہیں مانتے ہیں، تو انہی کی نظر میں واقعتاً کیا وہ لوگ ان کو نہیں مانتے ہیں؟ ان کی نظر میں جس طرح وہ مانتے ہیں دوسرے نہیں مانتے ہیں، تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ پیروں کو ولیوں کو نہیں مانتے، اور دوسرے شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ علی کو نہیں مانتے ہیں، اماموں کو نہیں مانتے۔ بھائی کس طرح نہیں مانتے ہیں؟ جس طرح ہم مانتے ہیں وہ اس طرح نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ علی خلیفہ اول ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم ہے، جس طرح نبی معصوم ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ پنجتن پاک جو ہے نا یہ پوری دنیا کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ ان کے غلام ہیں، صحابہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ان کا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اسی طریقے سے مانے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ ایک شیعہ نے تو یہ بھی کہا کہ ہم ایسے نہیں مانیں گے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، بلکہ علی کے سامنے سجدہ کریں، سجدے ریز ہو جائیں ان کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں صرف علی کو نہیں، خمینی کو مانیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ علی رضی اللہ